ندا علی مبین مظہر، آج میں نے اپنے گھر میں نبی پاک کا دسترخوان لگایا ایک بار پھر، کیونکہ میں نے جب پہلی دفعہ دوسری دفعہ جب کربلا سے آئی ہوں عاشوراء کے بعد، اربعین کے بعد، تو میں نے نہیں آتا مولا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنا دسترخوان لگاؤں گی اور آپ کو بلاؤں گی، اور دسترخوان پہ میں نے پھر نیت کی تھی کہ مولا میں ہر مہینے اب آپ کو نہ بلاؤں گی اپنے گھر اور آپ نے آنا ہے۔ تو میں یہ دسترخوان لگا چکی ہوں اور کینڈل جلا چکی ہوں، کیونکہ یہ کینڈل ساری بجھ جائے گی اور نیچے ذرا سی بھی نہیں بچے گی۔ تو اب جب تک یہ میری عبادت کنٹینیو، میں نماز پڑھنے لگی ہوں، تب تک آپ اس کینڈل کو کنٹینیو دیکھتے رہیے، اور جو اگر آپ کو نعتیں آتی ہیں یا موضع اگر آپ نے کوئی پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں اب اپنی نماز کنٹینیو کر کے مولا کا شکر ادا کرنے لگی ہوں کہ مولا آپ نے میرے چھوٹے سے دسترخوان کو قبول فرمایا ہے، اور میں اب نماز پڑھ کے پہلی حرکت میں الحمد شریف اور الحمد کو میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا تو میں وہ پڑھوں گی 100 دفعہ، ایک تسبیح پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور جب تک یہ کینڈل جل رہی ہم یا ذوالجلال والاکرام یا کوئی منقبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے رہے۔ میں ساتھ میں چٹپٹ بی بی کا موضع اور مولا امام صاحب العصر زمان کا موضع پڑھوں گی، کیونکہ میں نے 2-3 دسترخوان لگا چکی ہوں، اور 2-3 دسترخوان میں ایک دسترخوان میرا تھا جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا، ایک میری آنٹی کا تھا اور ایک میری فرینڈ نے لگوایا میرے یہاں پہ کمرے میں۔ تو میں نے یہاں پہ اگر ٹائم مل گیا تو زیارت عاشوراء بھی پڑھ لوں گی، ادروائز موزے اور یہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھنی ہے۔ اور جب تک آپ دیکھتے رہنا کہ یہ جو کینڈل ہے نا، یہ دوسری میں نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ آپ دیکھ لو کہ پوری کی پوری ایکول کینڈل ہے، یہ دونوں کو میں ساتھ برابر رکھ کے کھڑا کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ لینا جب یہ کینڈل بجھے گی ختم ہوگی تو نیچے موم کا ذرا سا بھی برابر قطرہ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ جب نبی پاک کی آمد ہوتی ہے تو ہم یہ نیچے ساری موم ایک بوند بھی نہیں بچے گی۔ تو یہ مسلسل کنٹینیو ویڈیو رہے گی۔ جس نے یعنی کہ مجھے پہلے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویکس والی کینڈل جو نیچے موم جمع نہیں ہوتی آپ نے وہ لگائی ہو۔ تو بھائی صاحب آپ کسی بھی کینڈل کو، یا بہن صاحب یا آپ ہی جو کوئی بھی ہے جس نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا، تو آپ لوگ جون سی کینڈل پہ یقین نہ ہونا کہ یہ لازمی جمع ہوگی، پہلے کینڈل کو جلا کے دیکھ لو کہ وہ نیچے جمع ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ نیت کر کے رسول پاک کو گھر میں دعوت بلاؤ، محمد آل محمد کو گھر میں دعوت پہ بلاؤ، جو حسب توفیق کھانا بناتے ہو گھر میں وہ بناؤ، 7 رنگ کا پر رکھ لو۔ میں نے یہاں پہ یہ رکھا ہے، وہ کپڑے کے نیچے ہے، بچوں کو کسٹرڈ پسند ہے، نیچے یہ چاول، میں نے دودھ چاول رکھے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ گرین کلر کا کسٹرڈ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کینڈل میری کربلا سے، اس کو میں ابھی بجھا دوں گی لیکن یہ نہیں بجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ میں نے ہر دسترخوان پہ تھوڑی دیر کے لیے جلاتی ضرور ہوں، ورنہ یہ ختم ہو جائے گی۔ باقی میں اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اور اس کے بعد آپ مسلسل یہ کینڈل کو دیکھتے رہنا۔ ابھی میرے پاس یہاں پہ نا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، تو آپ ایسا کرو، اس کو یہیں پہ رکھ دو، آپ صرف آپ نے نا کینڈل کی طرف یہ کیمرہ یوں رکھنا ہے، میں ہوتی ادھر نماز پڑھ لوں۔ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تو موضع شروع کرتی ہوں۔ تو جس نے کنٹینیو رکھنا ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے، لیکن اس موضع کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے کہ جب ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو نبی پاک کی آمد کیسے ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کنٹینیو، یہاں پہ فوکس رکھنا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 رکعت نماز۔ آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد علیہ محمد کی آمد پہ شکرانہ ادا کرتی ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہوں۔ خوشی اللہ 12 امام 14 مسلمین کو حاضر ہیں، محمد مصطفیٰ، فاطمہ زہرا، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، مولا امام زین العابدین، مولا امام باقر، مولا امام جعفر صادق، مولا موسیٰ کاظم، مولا علی رضا، مولا امام تقی، مولا علی نقی، مولا حسن، مولا امام صاحب الرسول زمان علیہ السلام، مولا غازی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، فاطمہ بی بی فاطمہ کبریٰ، بی بی فاطمہ شہبالی سکینہ علیہ السلام، مولا محمد علیہ السلام، مولا محمد ابراہیم علیہ السلام، مولا علی اصغر علیہ السلام، مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ ابو حسیب علیہ السلام، محمد علیہ محمد، محمد سعید علیہ السلام، بی بی مسلم علیہ السلام، بی بی آسیہ علیہ السلام، بی بی حجرہ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام، فاطمہ زہرا علیہ السلام، بی بی نرجس علیہ السلام، بی بی رباب علیہ السلام، بی بی فضا علیہ السلام، بی بی ام لیلہ علیہ السلام، جن کے نام مجھے نہیں آتے، سب بی بی فضا علیہ السلام کو تحفۃ ہدیہ پیش کرتی ہوں۔ شکرانہ ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ اللہ مجھے دوبارہ سے دسترخوان لگانے کی توفیق عطا میرے پیاری پھول۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین،
إياك نعبد وإياك نستعين 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 إياك نعبد نستعين إياك نعبد وإياك 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 نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين 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 إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له سبحان الله والحمد لله لا إله إلا هو والله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان میں 2 رکعت نماز آمد یا محمد علیہ محمد کو پیش کر چکی ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں یا ذوالجلال والاکرام کی ایک تسبیح نکالنے کے بعد میں نے 2 معجزے پڑھنے ہیں اور آپ دیکھ لینا کہ جو لوگ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر ضرور کرنا کیونکہ یہ معجزہ ہے. اور ہمارے پاکستان میں ہر گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ لوگ بابوں کے پاس بھاگتے ہیں اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے. بغیر کسی بابے کے پاس گئے آپ اپنے گھر کی ہر مشکل کو چٹکیوں میں آسان کر سکتے ہیں اور اس کو آپ آگے شیئر کرو گے تو صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ آ جائے گا. تو میری تو ایک صرف التماس یہ کہ آپ لوگ اس کو آگے شیئر کرو اور جتنے لوگ اس وقت اس کو دیکھیں گے ان سب کے لیے میں التماس دعاؤں کیونکہ اس وقت آمد رسول آپ دیکھ لو کینڈل جل رہی ہے اور نیچے کینڈل کی موم نہیں گری جبکہ جب میں نے یہ والی کینڈل جلائی ہے تو اس کی موم میں نے یہاں اس کے اندر گرائی ہے. ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک معجزہ ہے کہ جب نبی پاک کی آمد ہوتی ہے تو ہم کیا نام نہیں آتا یہ نیچے ساری موم ایک بوند بھی نہیں بچے گی. تو یہ مسلسل کنٹینیو ویڈیو رہے گی. جس نے یعنی کہ مجھے پہلے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویکس والی کینڈل جو نیچے موم جمع نہیں ہوتی آپ نے وہ لگائی ہو. تو بھائی صاحب آپ کسی بھی کینڈل کو یا بہن صاحب یا آپ ہی جو کوئی بھی ہے جس نے مجھے یہ کمنٹ کیا تھا تو آپ لوگ جون سی کینڈل پہ یقین نہ ہونا کہ یہ لازمی جمع ہوگی. پہلے کینڈل کو جلا کے دیکھ لو کہ وہ نیچے جمع ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نیت کر کے رسول پاک کو گھر میں دعوت بلاؤ محمد علیہ محمد کو گھر میں دعوت پہ بلاؤ. جو حسب توفیق کھانا بناتے ہو گھر میں وہ بناؤ. 7 رنگ کا پر رکھ لو. میں نے یہاں پہ یہ رکھا ہے یہ آ گیا بالی سکینہ کا پانی. یہ میں اپنا عطر تھوڑا آگے کر لوں. یہاں اسکر کا دودھ بھی آ گیا. نمک کے لیے روزہ ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہم سیدھا کر دیتے. یہ میرے مولا حسین کا سکہ ہے. یہ آپ کو زیارت کرنے کو ملے گا. ٹھیک ہے اس کو کور کیسے یاسین پکڑاؤ اس کو نا کور کر لے. خیر دودھ تو یہاں پہ کور ایسے ہو جائے گا پانی نہیں ہوگا. یاسین وہ والی میری دعا پکڑا درود تنجینہ یہ ٹھہر ایسے کر لیتے ہیں نا. یہ یاسین اوپر رکھ لیتے ہیں گرین کلر کی. ٹھیک ہو گیا. اب میں پڑھتی ہوں چٹپٹ بی بی کا موضوع. میں 14 دفعہ درود شریف پڑھ چکی ہوں اور مولا کو میں نے اپنے گھر میں دعوت دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس کے گھر میں جیسی بھی مشکل ہو پریشانی ہو کتنی ہی مشکل ہو
کوئی حل نہ نظر آتا خدارا بابوں کے پاس مت جاؤ, کوئی طویز دھاگا مت کرو, صرف گھر میں اپنے گھر میں دسترخوان لگاؤ, 2 رکعت نماز ادا کریں اور مولا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فیملی کے ساتھ گھر میں دعوت دیں کہ یا رسول اللہ رمضان تو نہیں ہے لیکن میں روزہ رکھ کے, آپ کی مرضی آپ روزہ رکھو نہ رکھو میں رکھتی ہوں, کیونکہ جو موزہ چٹپٹ بی بی کا اس میں ماہ رمضان کا ہی بتایا گیا. تو آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگ اس کے لیے دعا کر سکیں. چٹپٹ بی بی کی کہانی. ایک بی بی نصرانی تھی, گھر کی غریب اور گود بھی اولاد سے خالی. گھر میں شوہر کے سوا اور کوئی نہ تھا. شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا, یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی. زیادہ تر فاقوں سے بسر ہوتی تھی, لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر اور صبر سے کام لیتے. رفتہ رفتہ عمر گزرتی گئی, اب ضعیفی کا وقت آنے لگا. دل میں معلوم رہتا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل رہنے کی کوئی امید نہ تھی. ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائے. پوچھا کیوں بی بی نصرانی, کیوں آج کل تم اتنی غمگین رہا کرتی ہے, کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو. یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس کا تم کو غم بھی نہیں. ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی, اب کیا نئی بات ہوگی. بی بی نصرانی نے جواب دیا, بی بی کیا کہوں, قسمت کی بات ہے. غریبی تو غریبی, اس عمر میں اولاد سے محروم ہوں. بی بی ضعیفہ نے کہا بیٹی تو غم نہ کرو, خدا عالم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جسے چاہے مردہ کر دے, جسے چاہے زندہ کر دے, سوکھے کو ہرا کر دے اور بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے. اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مانو, خداوند تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا. یہ کہہ کے بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی. نصرانی بی بی نے فوراً منت مان لی. خدا نے 9 مہینے پر ایک نہایت ہی خوبصورت فرزند جمیل عطا کیا. اولاد سے گھر باد ہو گیا اور نصرانی عورت کو منت پوری کرنے کا خیال ہے. فکر مند ہوئی کہ منت کیسے پوری ہو. ضعیفہ سے ترکیب تو پوچھی نہ تھی. جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتار جائے. اتنے میں شام ہونے لگی. دیکھا کہ ایک نکاح پوش بی بی ضعیفہ تشریف لائی. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور فرمایا بولی کہ تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری. نصرانی عورت ان کے قدموں پہ گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی, آپ کو برابر یاد کرتی تھی. خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئی. آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے, مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی. اب آپ بتائیں کس طرح منت پوری ہو جائے تو کس طرح اتارو. بی بی ضعیفہ نے کہا 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی کیا جو کہوں سے بغور سن لو. ڈلی کو کاٹ ڈالو, کہانی کہنے والے کو 2 حصہ, سننے والے کو 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو. پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنا شروع کی. ایک روز امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم مولا علی علیہ السلام جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دیا اور کہا ان کی روٹیاں تیار کرو, آج تمہارے پادر بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر مدعو کیا ہے. جناب سیدہ علیہ السلام نے خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بعد نماز مغرب تشریف لائے, جناب سیدہ علیہ السلام نے دسترخوان لگایا. محسن باپ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا. جب پیغمبر اکرم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ علیہ السلام نے فرمایا بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی. پھر حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو کھانا تیار کیا. بعد نماز مغرب پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب نے مل کے کھانا تناول فرمایا. جب واپس جانے لگے تو حضرت امام حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نہایت ادب سے عرض کیا نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول کیجیے. ارشاد ہوا اچھا بیٹا حسن تمہاری دعوت بھی قبول. پھر کھانے کے انتظامات ہوئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے, کھانا تناول فرمایا. واپسی کا ارادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیں گے. نانا سمجھ گئے بیٹا حسین تمہاری دعوت بھی قبول. چنانچہ حسب دستور سمانت خردنوش فراہم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز تشریف لائے اور کھانا تناول فرما کر فراغت پا کر رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازے تک پہنچانے کے لیے اور دستہ بدست عرض کیا یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آرزومند ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ میری طرف سے دعوت قبول فرمائیے. حضرت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کو قبول فرمایا. اتفاق سے فضا کو سامان خردنوش مہیا نہ ہو سکا. ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر اس سلسلے میں کسی سے کوئی تذکرہ نہ کیا. وہ زمانہ ماہ رمضان مبارک کا تھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے. فرمایا اے حبیب خدا آج آپ کا افطار فضا کے گھر پہ ہے. رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
فوراً روانہ ہوئے، دروازے پر جا کر دستک کی، بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، پارہ جگر آپ پر سلام ہو۔ سیدہ علیہ السلام آواز پہچان کر دروازے تک آئی، مگر اس قدم متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ آج افطار پر کچھ رہا تھا۔ الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، پارہ جگر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ امیر المومنین مولا مشیر شیر خدا نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر نہ کیا۔ فضا نے جواب دیا، اے امیر المومنین، آپ کو مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہے، اس لیے تذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھا، سوچا خود انتظام کر لوں۔ یہ کہہ کہ فضا نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق، اے ہر بلندی و پستی، اے تیرے حبیب، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے ہی حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں تجھے تیری ہی کبرائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو میری لاج رکھ لے اور اپنے پیارے محبوب اور ان کی آل سے مجھے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلے میں خوان نعمت رکھا ہے اور فوراً وہ خوان لے کر خدمت ببرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختمت مرتب نے فرمایا، فضا، تو نے یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فضا نے جواب دیا، جس کے بھروسے آپ کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا، یعنی یہ کھانا جنت سے آیا تھا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے پروردگار، بطفیل حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے صدقے میں تمام مومن و مومنات کی ہر مشکل کو آسان فرما اور ہر دلی جائز حاجات کو انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ موضع امام مہدی علیہ السلام آخر الزمان۔ متوکل عباسی کا زمانہ تھا کہ محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی کو ختم کر دیا جائے اور یہ اپنی اسی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کرا دی کہ دربار عام خاص لگائے جائے، یہاں تک کہ تمام عمرہ اور وزراء کا تمام ہجوم عوام و خاص دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے درپیش علی والوں کو ماننے والوں کو تکلیف ہو اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا، میں بادشاہ کی تنہائی میں کوئی سوال بتانے کی حاضر ہوا ہوں۔ وزیر کی التجا قبول ہوئی اور بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک ایسا سانچہ ہے جس کے اوپر 4 یاروں کے نام کندہ ہوئے ہیں۔ جب انار ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک انار پہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بہت خوش ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان اہل بیت کو دیا گیا۔ سب سن کر حیران اور پریشان ہو گئی، یہ مشکل کس طرح کی ہے اور کیسے حل ہوگی؟ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا گیا کہ 3 دن کے بعد آپ کو سوال کا جواب دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے اور محبان اہل بیت کے بھی 3 بڑے قبیلے تھے۔ تینوں قبیلوں کے سردار بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار تھے۔ کافی سوچ وچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں مل کر طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے مشکل آسان ہونے کے لیے کوئی امکان ہو، اور یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہادی برحق آقا مولا پاک کو پکارا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، تاکہ موذاتی اور موزہ نمائی اور مشکل کشائی ہو سکے۔ پہلا سردار پہلے ہی رات وضو کر کے ننگے پاؤں اور آستینیں الٹی کر کے آہوزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا، عزم کے ساری اور آہوزاری کرتے جب نیند آ گئی تو اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ جب تیسری رات سردار جو پہلے دونوں سرداروں سے بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، اس نے بہت خوش و خضوع کے ساتھ عمل کیا اور ان کے زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی۔ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ہر طرف دھول اڑ رہی ہے، جس میں سے کچھ دیر کے بعد ایک نور کی شعاع پھوٹی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ایک بزرگ نورانی سورج سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ فرمایا کہ تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ نہ پہچانا تھا لہذا اس نے کہا، سوائے امام صاحب عصر الزمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کے سوا کسی کو اپنی حاجت نہ بتاؤں گا۔
چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہو کر ہوئے اور فرمایا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ حل تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے بنی اہل بیت پہ یہ سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس پہ ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ اس نے سوال کو سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا اور اپنا سر ان کے پائے اقدس پر رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ نظر اٹھا کر زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کے فلاں وزیر ہے، اس کے گھر میں بالا خانے میں ایک الماری میں ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ جس میں 4 یاروں کے نام کندہ ہوئے ہیں، اور وزیر کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے۔ جب اس درخت کا انار چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اس پر ایک سانچہ چڑھا دیتا ہے اور قدرتی طور پر نشو و نما پاتے ہوئے تمام اناروں پر 4 یاروں کے نام خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو وزیر نے تالے میں رکھا ہوا ہے اور اس کی چابی ہمیشہ وہ ہر وقت اپنے پاس حفاظت میں رکھتا ہے۔ آپ اس کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہ پیش آئے گی، صرف میرا نام مہدی آخر الزمان جو کہ میں 12واں امام ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، لے کر پھونک دیں، تالا خود بخود کھل جائے گا اور وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہ دے گا۔ آپ اصرار کریں۔ وہ خاموشی اور راضی کے ساتھ سنتا رہا اور بہادیے بھر غائب ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مگر ان کے نور کی شعاؤں کی ٹھنڈک اب تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ پس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس اپنے دوستوں میں آ لوٹا اور سارا موضوع کہہ سنایا۔ محبان علی نعرہ حیدری کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ محبان علی نے بادشاہ سے کہا کہ ہم آپ کے فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر عام و خاص تمام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے کہا گیا تو وزیر نے انکار کر دیا۔ اگر جس طرح بھی ہوا بالا خانے پہنچے اور الماری سامنے رکھی تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی جلدی سے الماری کھول کر سانچہ نکالے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا جو کہ سردار تھے۔ انہوں نے امام زمانہ صاحب الزمان کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امام زمان علیہ السلام کا نام لینا ہی تھا کہ تالا دھڑم سے نیچے زمین پر جا گرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور سردار نے الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سانچہ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا دیکھیں اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے اور یہ سانچہ انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے، اور جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر نشو و نما پا کر بالکل اسی طرح سانچے کے پر 4 یاروں کے نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ موضوع دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رایا عمرہ وزراء سب محبان اہل بیت بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہوئی، بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے پروردگار بطفیل حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک ہر مومن و مومنہ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر دلی مراد کو انہی پاک ہستیوں کے بعد طفیل پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ موضوع حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک سنارا نے ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ یکایک شور اٹھا کہ اس کا لڑکا اس کے پڑوسی کے کمار کے آبے میں جلتے ہوئے آبے میں گر گیا۔ یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہو۔ اس غم کی خبر کو سن کر سنارن سکتے میں آ گئی اور روتی پیٹتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ واقعہ صحیح پا کر تاب نہ لا سکی اور اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ آگے غشی میں اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور فرماتی ہیں کہ اے نیک بخت تو غم نہ کر، خداوند عالم میں سب کچھ قدرت میں ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، البتہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو نیت کر کے اے پروردگار دو عالم میرے لڑکے کو بطفیل سیدہ اس آفت نگانی آفت سے محفوظ رکھ اور سیدہ صحیح سلامت مجھ سے ملا دے تو میں جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنوں گی۔ چنانچہ سنارا نے آج میں بے ہوشی میں ہی نیت کر لی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا باس جاوے جناب سیدہ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم با حفاظت صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑا ہے۔
صحیح سلامت پا کر وہ لوگ ہیں اور لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ سنارا نے اپنے بچے کو زندہ سلامت اور تندرست پا کر بہت خوشی فوراً بازار گئی، 2 درہم کی شرینی لائی اور اسے ایک پاک و پاکیزہ مقام پر رکھا اور پڑوسیوں کے پاس گئی اور گویا ہوئی کہ خدا نے میری مراد سن لی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ طفیل میری منت پوری ہوئی ہے، میں نے کہانی مانی تھی، لہٰذا حق کی ہمسائیگی ہے کہ تم لوگ میرے یہاں آ کر جناب معصومہ کی کہانی سن لو، تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ پڑوسیوں نے جواب دیا کہ ہم کو فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر وہ رنجیدہ ہوئی اور گھر سے واپس آ گئی اور شرینی لے کر روتی ہوئی آبادی سے دور جنگل کی طرف چل پڑی، شاید کوئی اللہ کا بندہ اس کو مل جائے اور جو اس کی آرزو پوری کر دے۔ کچھ دور ہی چلی تھی کہ وہی نقاب پوش تشریف اب حالت بیداری میں نظر آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور فرمایا ہے عورت تو مت رو، چادر بچھا بیٹھ اور میں تجھے کہانی سناتی ہوں۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمسائیگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ علیہ السلام کو اپنی لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ان کو شرکت کی اجازت دے دیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی عزت افزائی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اب سیدہ علیہ السلام کے مالک و مختار علی علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور انہوں نے ان سے جا کر اپنی خواہش بیان کرو۔ یہودی یہ سن کر خدمت امیر المومنین علیہ السلام حاضر ہوا اور اپنی خواہش بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ علیہ السلام اب اس امر کی خود مالک مختار ہیں۔ چنانچہ یہودی نے در جناب معصومہ پر آواز دی اور اے بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ بالگڑھ شرکت شامل تشریف لائیں، آپ میری عزت میں افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں امیر المومنین سے اجازت حاصل کر لوں تو تم کو جواب دوں گی۔ یہودی نے کہا میں آپ کے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کے شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پہلے ہی حاضر ہو چکا ہوں، ان دونوں نے آپ ہی کو مختار دیا۔ جناب سیدہ علیہ السلام یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئی، اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹی کو متفرقہ پا کر افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا بابا جان ایک یہودی کی لڑکی کی شادی ہے اور میری شرکت کی تمنا لے کر آیا، اب آپ کا جو حکم۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جب جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان اس شادی میں میری شرکت آپ کے شان نہ ہوگی، وہاں سب میرا مذاق اڑائیں گے، اس لیے کہ وہاں سب عورتوں نے لباس فاخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گے اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے اور پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا نے فرمایا پر جگر فاطمہ، خدا کی مرضی، خدا کب گوارا کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی توہین ہو۔ چنانچہ بحکم لائی حوران جنت لباس فاخرہ اور زیورات لے کر حاضر ہو گئی اور پارا جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس زیورات سے آراستہ کیا اور پھر جناب معصومہ کی جنتی سواری میں بٹھایا اور بطور کنیز کچھ حوریں دائیں، کچھ حوریں بائیں اور کچھ حوریں آگے اور کچھ پیچھے لے کر جلوہ نما ہوئی اور اسی طرح اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جس طرف سے جناب سیدہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کی سواری گزرتی اسی طرف فضائے معطر ہو جاتی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ وہ بہت فخر سے ہر کسی کو دریافت کرنے والوں کو جواب دیتا چلا جاتا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کے لخت جگر کی سواری ہے، میری بیٹی کی شادی کی شرکت میں شامل ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام جب یہودی کے مکان میں پہنچی تو آپ کے نور سے اس یہودی کا سارا گھر نور و منور ہو گیا اور خوشبو اس طرح دور دور تک پھیلی کہ فضاؤں میں آج سے پہلے کسی نے ایسی خوشبو نہ سنگری۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں جناب سیدہ علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر مارے حسد کے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں سب عورتوں کو ہوش آ گئی لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے جب دلہن کو دیکھ کر حیرت میں آ گئی اس لیے کہ وہ مری ہوئی پائی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شادی والا گھر ماتم کدہ میں بدل گیا۔ جناب سیدہ علیہ السلام صاحب کو تسلی تشویش دیتی ہوئی آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہر ایک کو تسلی اور دلاسا دے کر فرمایا خدا سے لو لگاؤ، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اور اس کے نزدیک مردہ کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات ہے۔ تمام زنانیں یہودان نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو آج تک کسی مردہ کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا جو دلہن زندہ ہو جائے گی۔ آپ نے ایک لوٹے میں پانی طلب کیا اور وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر باہر گئے۔ رب العزت کی
دستہ بدست دعا فرمائی، اے میرے محبوب تجھے واسطہ دیتی ہوں تیری ہی عظمت کا اور تیرے رسول کا مولا، صدیقہ رکھا ہے نام تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجو تجھے صدقہ رسول کا، یہ تیری کنیز تیرے رسول کی بیٹی، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہوگی اور اس کو دوبارہ خلوت ختم ہوگی، اس کو دوبارہ خلوت حیات عطا فرما دے۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور گواہ ہوئی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خداوند واحد لا شریک ہے اور آپ کے والد مائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور آخری رسول ہے۔ آپ مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائیں، چنانچہ جناب سیدہ علیہ اجازت دے کر دلہن کے ساتھ اور دیگر 500 مرد زنانہ یہود زنانہ مشرف بااسلام ہیں۔ آپ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ جب آپ اپنے دولت خانہ پر واپس آتے تشریف لائیں، پادری بزرگوار کو تمام واقعہ بیان کیا، وہ بڑے خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اسی طرح ایک اور دوسری کہانی بیان فرمائی جاتی ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں لڑکیوں کو ساتھ چلنے کی وزیر کی لڑکیوں نے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لی، چنانچہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے جنگل میں سے گزر ہوا، وہیں انہوں نے قیام کیا، ناشتہ کرنے لگے تو میں مشغول ہوئے تو یکایک شدید آندھی آئی کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر کو لشکر غائب ہو گیا اور لڑکیوں کا ایک ٹولہ اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنی تمام سامان و لشکر تو مل گیا، لیکن دو لڑکیوں کو کچھ پتہ نہ چلا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا اس جنگل میں شکار کو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھے۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنیں۔ ماں باپ سے بچھڑ کر دونوں بادشاہ زادی وزیر زادی گلے لا کر بہت روئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نکاح پوش بی بی تشریف لائی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اور فرماتی ہے کہ تم منت مان لو کہ جب اپنے ماں باپ سے ملو گی جناب سیدہ علیہ السلام کا موزہ پڑھو گی۔ دونوں لڑکیوں نے بے ہوشی کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مانی۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا وہ پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچا، دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے ان کے حالات دریافت کی، انہوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لڑکیوں سے کہا، سننے کے بعد سپاہی نے کہا تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی، لڑکیاں راضی ہوگی۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بادشاہ نے فوراً ان کو اپنے نوکر بھجوا کر اپنے پاس بلوا لیا۔ وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے احترام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چنانچہ چند روز کے بعد جب لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ملی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں ان کی دونوں بیٹیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھجوانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر بادشاہ نے خط کا جواب دیا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان دونوں لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا اور دونوں طرف سے شادی کی۔ دونوں بادشاہوں نے یہاں تک کہ رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کو جا ملے اور سب نے شکر ادا کیا۔ مگر جب لڑکیاں جناب سیدہ کا موزہ سننا بھول گئی۔ کچھ دن بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر ہو گئی۔ دونوں کو عقد ہو گیا اور دونوں ہی بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال چلی گئی۔ اتفاق سے جہیز میں ایک طلائی آفتابہ دروازے پر ہی رہ گیا۔ ایک سپاہی کو حکم ملا کہ فوراً جاؤ اور طلائی آفتابہ لے آؤ۔ سپاہی جب یہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، نہ محل ہے، نہ تخت، نہ تاج اور نہ ہی کوئی ساز و سامان، صرف ایک میدان ہے اور یہاں آفتابہ رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اپنا اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس میں سے ایک کالا سانپ جو کہ پھن پھیلائے سپاہی کو ڈسنا چاہا۔ وہ یہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر واپس اپنے بادشاہ کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور دونوں لڑکیوں کو بلایا اور کہا تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ تم لوگ وہیں کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں۔ یہ سن کر لڑکیاں بہت حیرت زدہ ہو گئی کہ جواب نہ دے سکی۔ بادشاہ نے
ان لڑکیوں کو قید کیا اور کہا کہ کل صبح ان کو قتل جلاد کے حوالے کر دو اور انہیں قتل کر دیا جائے. بادشاہ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوگی کہ جس کی ہم کو یہ سزا مل رہی ہے, ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہو گیا ہے. یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری کرنے لگی اور کرتے کرتے خدا سے دعا کرنے لگی. روتے روتے ان کی آنکھ لگی. خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی تشریف رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم, اور نقاب اور فرماتی ہیں کہ تم نے مانا تھا اور فرماتی ہے کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ علیہ السلام کا موضع سنا, مگر تم نے بھلا دی. اسی کا عذاب نازل ہوا. اب تم منت پوری کو. لڑکیوں نے عرض کیا آپ پر ہماری جان بھی قربان. یہ بتائیے ہم اس قید خانے میں شیرینی کا انتظام کہاں سے کریں, کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا صبح تمہارے دوپٹے سے 2 پیسے ملیں گے, اس کی شیرینی منگوا کر موضع سننا. چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا. لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر موضع سنا اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی. بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان لڑکیوں کو قتل کر دے. جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جا کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو اور کہو کہ ہماری چند باتیں سن لے, اس کے بعد ہمیں قتل کا حکم دے. جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں جا کر پیغام پہنچا دیا. لڑکیوں کے پاس آئے. لڑکیوں نے رو کر تمام عرض کیا کہ غریب پرور جب ہم آندھی میں اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو روتے روتے ہم بے ہوش ہو گئی تھی. ہم نے ایک نقاب پوش بی بی کو خواب میں دیکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جنہوں نے فرمایا کہ سیدہ علیہ السلام کی منت مان لو, تم اپنے والدین سے ملو گی تو منت پوری کرو گی. ہم نے منت مان لی. جب والدین سے ملے تو ہم منت پوری کرنا بھول گئے تھے. اسی کا عذاب تھا. اب آپ اپنے سپاہی کو بھیجیے, ہمارے والدین کی حالت دریافت کیجیے. بادشاہ نے دوبارہ سپاہیوں کو بھیجا تو والدین کے ملک میں روانہ کیا. وہاں بادشاہ تخت وغیرہ سب کچھ موجود تھا. سپاہی نے واپس آ کر بادشاہ کو بیان کیا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ تابع الہی تھا اور کچھ نہ تھا. بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیوں کو کیسے آزاد کیا دیا. یہ دوسرا موضع وہ برقعے والی بی بی سنارن کو سنا کر غائب ہو گئی. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. سنارن اپنے گھر کی طرف آئی تو کیا دیکھا کہ پڑوسی جن کو اس نے موزے کے لیے کہا تھا ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی تھی اور جنہوں نے موزے سے انکار کیا تھا. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم. دعا ہے کہ بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنارن کی دعا کو قبول فرما. اسی طرح مومن و مومنہ مسلم و مسلمہ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما بحق محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے رب دو جہاں پر اتنے پاک کا صدقہ, اس قوم کا دامن غمی شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اونو محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا, محفوظ رہی ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے عابد کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. مولا مفلس پہ زر و جوہر لالا کی ہو بارش, مقروض کا قرض ادا غائب سے کر دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, جو مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے. مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے, بیمار کی راتوں کو شفا یاب سر دے. غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جو بیبیاں روتی ہیں بیادی علی اصغر, ان بیبیوں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے. قسمت کو خاک شفا بخش دے. مولا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی لالو گوہر دے. آنکھوں کو دکھلا دے روزہ مظلوم کا منظر, ان قدموں کو نجف تک کبھی اذان سفر دے. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں, وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. خرات درشاہ نجف چاہیے مجھ کو, سلمان و ابو ذر کی طرح کوئی ہنر دے. دلی حسرتی تمنا ہے میری, مولا مبین کو بھی فضا کی طرح فاطمہ تو زہرا کی کنیزی عطا کر دے. صحراؤں میں عابد کے مسافر کے سلے میں ہر ایک مسافر کو سمردار شجر دے. جس در کے سوالی ہیں فرشتے بھی بشر بھی, آوارہ منزل ہوں مجھے بھی وہی در دے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم پر مگر آج نہ آئے. ہو پرچم عباس کا سایہ ہمارے سر پر, اپنی یہ دعا ہے اسے بھرپور اثر دے. ان کی طرف سے, ان کی جد کی طرف سے, خاص کر کے ان لوگوں کی طرف سے جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اور محمد علیہ محمد کے وفادار ہیں, ان کی طرف سے مولا حسین کو تحفتاً ہدیہ پیش کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ مولا جس نیت سے دسترخوان لگا اس نیت کو جلد سے جلد پورا کر دو. اس وقت جو اس دسترخوان کو دیکھ کے دعائیں مانگ رہا ہے, آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے, مولا ان کی دلی کے دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا. میں ایک چھوٹی سی قاصد ہوں, مجھے نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا دعائیں اور کیا حاجتیں ہیں. میرا کام ہے عریضے دینا, اور وہ میں سارے عریضے جنہیں میں جانتی ہوں, جنہیں میں نہیں جانتی, جن کے نام پتہ, جن کے نام نہیں پتا, میرے فیس بک ممبر, یوٹیوب ممبرز اور ٹک ٹاک ممبرز, انسٹاگرام کے ممبرز اور سٹینیو کی ہے. تو پلیز مجھے کال نہ کریں کیونکہ اس وقت دسترخوان لگا ہوا ہے اور یہ کینڈل کا میں موضوع اسی لیے لائیو آ کے دکھا رہی ہوں
کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے موم کو صاف نہیں کیا. آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھے کال کیا تو جس کی وجہ سے میرا لائیو رک گیا. لائیو رکنے کی وجہ سے جب دوبارہ کوئی کنٹینیو کرے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید میں نے کینڈل کو نیچے سے نیٹ کر دیا. اور جو کنٹینیوسلی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یہاں پہ شہادت دے دے کہ واقعی میں نے کینڈل کو نہیں چھیڑا. اور ابھی اذان ہو گئی ہے, مغرب کی, اور کینڈل ابھی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے, لیکن میں مغرب کی نماز پڑھوں گی. اور جو یعنی کہ اس وقت دعائیں مانگے گا, آپ یقین کرو آپ اپنے گھروں میں اس وقت جہاں سے بھی دیکھ رہے ہو یا اس کے بعد جو کوئی دیکھے گا, وہ اس وقت نبی کے دسترخوان پہ, میری آنکھیں نبی پاک کو نہیں دیکھ پا رہی, لیکن مجھے اتنا پتا کہ محمد علیہ محمد کا آمد میرے گھر میں ہو گئی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ نیچے کینڈل جمع نہیں ہو رہی. اور ابھی یہاں پہ یہ جو چاول رکھے ہوئے اس پہ پنجے کا نشان بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, دسترخوان ہم نے لگا دیا. میں نے دودھ والے چاول رکھے ہیں, میں نے کسٹرڈ رکھا ہے, میں نے پھل رکھا ہے, آلو گوشت رکھا ہے, اور روٹیاں منگوا لی ہیں میں نے. آپ لوگوں کو جو بے توفیق اور روزہ کھولنے کے لیے میں نے کھجور رکھی ہے, اور کربلا کا یہ مولا رضا کے حرم کا یہ میں نے نمک رکھا ہے, پانی رکھا ہے بالی سکینہ کا, اور یہ جو دودھ رکھا ہے میں نے یہ مولا علی اصغر علیہ السلام کا. آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے. اگر گھر میں آپ لوگ دسترخوان لگاتے اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ فضول کے بابوں کے پاس جا کے گناہ گار ہوتے ہو, گھر میں دسترخوان لگائیں. 1 گلاس پانی, 1 گلاس دودھ, چھوٹا سا دسترخوان, 2 رکعت نماز, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ہدیہ پیش کرو کہ یا رسول اللہ میں دسترخوان آپ کو دعوت دے رہا ہوں, میرے گھر میں آ کے دعوت قبول کیجیے, اور کھانا میں آپ کے ساتھ کھانا تناول فرمانا چاہتا ہوں. آپ لوگ میرے گھر میں آئیں, اور آپ یقین کرو, آپ دیکھ لو کہ نبی پاک آتے ہیں. ہم نبی پاک کو دعوت دیتے کب ہیں؟ ہم دعوت دیں گے تو رسول پاک بھی ہمارے گھروں میں آئیں گے نا. تو لیکن فاتحہ نہیں پڑھنا, یہ یاد رکھنا کہ مہمانوں کو فاتحہ نہیں پڑھا جاتا. بسم اللہ الرحمن مغربی دین کا نماز کا صدا کرتی ہوں. کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے. احسان بھائی وضو کر کے بیٹھ. کچھ نہیں, ویسے کہہ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے بھی لگ رہا تھا نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دکان تو آئے تھے وضو کر کے بیٹھنا, مولا تھا دسترخوان لگا, بغیر وضو تو کیوں بیٹھ گئے؟ پریشان ہونے والی بات نہیں, پتا چل گیا نا کہ بغیر وضو کے کوئی بیٹھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ضرور فتیہ پیش کرتی 12 معصومین کو, محمد علیہ محمد کو, حضرت آدم سے لے کے اب تک کے تمام مومنہ مومنات کی آنے جگہ کو فدا کو میری جیسے جیسے میرے ماں باپ کی طرف سے التماس ہے, خاص کر کے ہسپتالوں میں پڑے بیماروں کی طرف سے محمد علیہ محمد کو ضرور فتیہ پیش کرتی قربت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد. اے اللہ یو کرنا موجودہ بہت زیادہ صحیح ہے, پھیلانے والے, کرم کرنے والے, بلال پیدا بزرگ میں مجھے اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا تمام چیزوں سے پردہ کر دے گا. کامیابی چاہتے جان لو, کامیابی آ گئی, ہم نے آپ کو خود بھی کامیابی عطا کی. اللہ دوبارہ زندہ کرنے, بہت زیادہ محبت کرنے, خوش درخت کو ہرا کرنے والے, مجھے اپنی حلال کی ہوئی باتوں سے حرام باتوں کو میں پردہ کر دی. جس طرح سے اپنے پاک کلام قرآن پاک کی وجہ سے میری حفاظت, اس طرح اپنے رسولوں کی مدد سے غیبی میری مدد جو واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہے. میرے خالق والی, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو کن فیکون کا مالک ہے. میں ساری زندگی سجدہ شکر میں گری رہوں تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے مولا تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں, تمام تر عالمین میں نہیں جانتی تیرے کتنے عالم ہے, اور میں نہیں جانتی تیری کتنی حد تک تیری مخلوقیں دنیا میں, اور تو نے تمام مخلوقات میں مجھے اشرف و مخلوقات پیدا کیا. میں ساری زندگی سجدے میں گر کے بھی اس چیز کا حق شکر ادا کروں تو میں سجدے میں گر کے اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی. تو نے مجھے اشرف و مخلوقات بنایا, کہ تو نے مجھے تمام تر اشرف و مخلوقات بنائے گا. مجھے نبیوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی میں اولاد میں مشہور اولاد میں پیدا کیا, اور مجھے ایک بیٹی پیدا کیا. اس کے تیرے اس بیٹی کی ذات میں پیدا کرنے کا میں شکر ادا نہیں کرتی. مولا تجھے مجھ پہ اتنا رحم فرمایا, مجھ پہ ایک نعمت اور عطا فرمایا. روزے قیامت
مجھے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور 1,23,999 امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا. مجھے نیک اولاد میں سے شامل مشہور فرمایا. میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سجدے میں گری تو اس چیز کا حق نہیں ادا کیا کہ تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتوں میں سے، عاشقوں میں سے، غلاموں میں سے پیدا کی، اس کے چاہنے والوں میں سے، جان نثار کرنے والوں میں پیدا کیا. میرے خالق نے میرے کردار کو ایسا بنا دے کہ لوگ مجھے میرے نام سے نہیں میرے کردار سے جا کر کہیں یہ مبین نہیں، یہ زہرا کی کنیز جاری ہے، یہ محمد کی امت جاری. مولا میرے کردار کو ایسا بنا دے کہ جب روز قیامت میرے سامنے مجھ پہ محمد کی رسالت کا، سرداری کا تاج رکھا جائے تو میرے کندھے اس کو اٹھانے کے قابل ہو. مجھے مولا اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے مجھے مولا علی علیہ السلام کی حق ولایت علی پہ کوٹ کوٹ کے میرے اندر، اس میں میرا کوئی مقام نہیں، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں کہ میں علی کی چاہنے والی ہوں، میں حق ولایت علی پہ علی کرنے والی. مولا یہ تیری مجھ پہ نگاہ کرم ہے کہ تو نے مجھے خدا اپنی وحدانیت محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کو میرے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا اور علی کے لیے میری جان تک قربان ہے. میرے مولا جب تک دنیا میں رہوں گی اس چیز کی گواہی دے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ سید رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ بطول سچی ہیں، بطول سچی رہیں گی، اور میری بیوی کے زندہ مردہ دشمنوں پہ لعنت اور قیامت تک لعنت. مولا میں اس چیز کی بھی ساری زندگی حق نہیں ادا کر سکتی. مولا میں تیری چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بغیر کہے اس بی بی کا بطول کبریٰ کی کنیز بنایا جو خود حجاب اللہ ہے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت، جو کل ایمان کے لیے نفس ایمان بن کے، یہ سرداران جنت مولا حسن و حسین کی جنت جو اپنے قدموں میں لیے جناب فاطمہ تو زہرا کی کنیزی عطا فرما دے. مولا میرے کردار کو ایسا بنا دے کہ بی بی فاطمہ کی کنیزوں میں شامل ہو جائے. مولا میرے ساتھ تمام امت مسلمان کی دنیا میں جہاں جائے سب مسلمان بچیاں چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق تھے، مولا ان کے پردے کی حفاظت فرما دے. مولا میرے پردے کی حفاظت فرما دے. مولا اس ویڈیو کے توسل سے اس وقت جو اس دعاؤں میں شامل آ رہے ہیں ان کی دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا تیری نعمتوں میں سب سے بڑی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے مجھے چھوٹی سی عمر میں کربلا کا زوار بنایا. میرے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ زوار بنایا. مجھے عاشورہ کرنے کا شوق تھا، تو نے میری وہ دعا قبول کی. مجھے اربعین کرنے کا شوق تھا، 5 دن کی مشی نہ ہوئی، چلو 2 دن کی صحیح. مولا تو نے میری مشی قبول کی. مولا مجھے میرے والدین کے، میری ماں کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب ہے. مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ، مجھے میرے شوہر کے ساتھ، اولاد کے ساتھ مولا کربلا کی زیارت نصیب فرما اور بار بار عطا فرما. مولا میں جانتی ہوں کہ جو فرشتے 70 ہزار فرشتے مولا حسین کی زری پہ روزانہ پرسہ دینے آتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی. تیرا مجھ پہ احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے 1400 سال کے بعد محمد کی امت میں پیدا کیا، مولا علی کے جان نثار میں پیدا کیا، فاطمہ تو زہرا کی کنیزوں میں پیدا کیا، اور سب سے بڑے جو مجھے تو نے تاج میرے سر پہ رکھا وہ تو نے مجھے اس چھوٹی سی عمر میں مولا حسین کی زواری کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا. میرے خالق و مالک نے کربلا وہ زمین ہے جہاں پہ تیرے 1,24,000 پیغمبروں کا نہ صرف خون بہا بلکہ انہوں نے یہاں پہ سجدہ کیا، اور تیرے پیغمبر بھی یہاں پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں. مولا مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما. مجھے میرے محرم کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرما. میرے مولا اس وقت جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس موضوع کے توسل سے مولا ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے. مولا مجھے میرے جد کو حضرت آدم سے لے کے اب تک کے تمام مومن و مومنات شیعہ حضرت جد کے خاص کر کے میری جد کیسر با جعفر کی جد، فاخرہ بسمہ کی، فیاض آنٹی کی جد، پروین آنٹی کی جد، فرا آنٹی کی جد، طیبہ ٹیچر کی جد، اور میرے فیس بک ممبرز، انسٹاگرام ممبرز، یوٹیوب ممبرز، ٹک ٹاک ممبرز، اور خاص کر کے جو کوئی اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا تہہ دل سے عبادت، ان کی محبت کرنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. مولا ان کی عزت کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. مولا خاص کر کے وہ لوگ جو اس وقت ہسپتالوں میں لا علاج پڑے اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں. مولا میں اس دسترخوان پہ بیٹھ کے جہاں پہ مجھے یقین ہے کہ 12 امام 14 معصومین حاضر باب الحوائج، یہاں پہ بالی سکینہ، باب الحوائج مولا عباس، باب الحوائج مولا علی اصغر یہاں موجود ہے، باب الحوائج مسلم بن عقیل یہاں موجود ہے، بی رقیہ یہاں پہ موجود ہے. مولا میں محمد علیہ محمد کے ایک فرزند جن کو میں جانتی ہوں، جن کا نام مجھے نہیں آتا، مولا میں محمد مصطفیٰ کی پہلی مسکراہٹ، پہلے دیدار، پہلے آنسو اور پہلی دعا کا صدقہ مانگتی. میری دعاؤں پہ قبولیت کی وہ مہر لگا دے کہ میں جو دعا مانگوں مولا
وہ قبولیت کی مہر لگا کر واپس آئے. اور میں اگر کبھی کسی کے لیے میرے منہ سے بددعا نکل جائے تو اس پہ مولا کبھی مہر نہ لگانا. مولا میری بددعاؤں میں میری بددعاؤں کو بھی اثر کر دے. مولا پوچھتے ہیں پاک کے صدقے میرے ظاہر و باطن کو پاک و منور و مطہر کر دے. جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں مولا ان کو روزگار عطا فرما دے. مولا جو لوگ پردیس میں ان کی حفاظت فرما دے. مولا جن لوگوں نے کاروبار کر رکھے وہ پریشان. عمران رضوان احسان کا کاروبار چلا دے, راشد کا کاروبار چلا دے. میرے مولا جس کو جو دل کی حاجت ہے مولا اس کو پورا کر دے. مولا جن بچیوں کے نصیب میں بندے ہوئے یا کسی نے کوئی سفلی علم کرے کر دے تو مولا تو خالق و مالک ہے, تو سب سے بڑی چال چلنے والا ہے. مولا اس نفسا نفسی کے عالم میں مولا ہم سب کو حفظ و ایمان میں کہ مولا یہ دور دجال جا رہا ہے اور مولا اس دور سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے. مولا ہر نبی کی امت نے پناہ مانگی. مولا ہم اس دور کو جی رہے ہیں. مولا کسی بھی وقت دجال کا ضرورت ہے. مولا اس سے پہلے کہ دجال کا ضرور میرے وقت کے امام کا ضرور ہے. مولا امام صاحب الرسول زمان ہم آپ کو اپنے لیے نہیں آپ کی جد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. مولا ہمارے لیے نہ صحیح تو اپنی جد کے لیے جو بالی سکینہ کے وہ تماچے مارنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے جو مولا امام صاحب الرحمان آپ کو واسطہ ہے آپ کی جد کا. مولا رضا آپ کو واسطہ ہے آپ کی جد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. یا رسول اللہ جناب فاطمہ الزہرا ہوا تھا. یہ یوم فاطمیہ چل رہا ہے. اسلامی فاطمی سچ میں ہر مسلمان بچی کی عزت کی حفاظت فرما دے. مولا یہ دور دجال جا رہا ہے, اس دور سے بہت ڈر لگتا ہے. مولا جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو خطا کو معاف فرما کے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں نبوت کا عطا فرمایا. مولا اگر ہم ہیں ہی گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, بدکار ہیں ہم لوگ. مولا ہماری آنکھیں زانی, ہماری باتیں زانی, ہمارے کان زانی, ہماری سوچیں تک زانی ہے. مولا ہم غیر محرموں سے باتیں کر لیتے ہیں. مولا ہم گانے سن لیتے ہیں. مولا ہم غیبتیں کر لیتے ہیں, پیٹ پیچھے باتیں کر لیتے ہیں. مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دو. مولا اگر میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ, ہواؤں فضاؤں میں ذرا سے زیادہ, روشنی کی رفتار سے زیادہ, زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں سے زیادہ بڑے ہو گئے تو مولا تو میرے گناہوں سے زیادہ بڑا تو ہے. تو سب سے بڑا رحمان و رحیم ہے. تیرا فرمان ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں آخری لمحے تک انسان کو غفلت میں غافل رکھوں گا, اور تیرا فرمان ہے کہ جب تک میرے بندے کی نظروں کے سامنے برزخ کا عالم نہیں کھلتا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. مولا میں سب کی نیابت میں اس وقت تیرے سامنے توبہ قبول کرتی ہوں. مولا میری توبہ کو قبول فرما لے. جنہوں نے توبہ کی ان کی بھی توبہ قبول فرما, اور جو توبہ نہیں کر سکتے ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بارہ امام 14 معصومین کے صدقے میں مولا میری توبہ کو قبول فرما لے. حضرت آدم سے لے کے اب تک ان تمام مومن و مومنات جن کی میں تہجد کی نماز میں مولا دعائیں کرتی ہوں کہ جن کے نام یاد ہیں اور جن کے نام نہیں یاد, مولا ان سب کی توبہ کو قبول, ان کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے. حضرت آدم سے لے کے اب تک کے کل عالمین میں موجود جتنی مخلوقات جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور تیری عبادت کرتی, میں ان کو گواہ کر کے جنت میں بیٹھی حوروں ملائکہ و فرشتوں کو 1,24,000 پیغمبروں کو 12 امام 14 معصومین محمد علیہ محمد کو گواہ کر کے توبہ قبول کرتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے تمام مومن و مومنات, شیعان حیدر کا حجت کے وقت کے وفادار 1,24,000 پیغمبر کے اصحاب, بزرگان عالم دین اور مہاراجوں کے, اور جو ہماری خطاؤں کو معاف, میری جد کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف, کیسر باز جعفر کی جد کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف, پروین آنٹی کی جد کی گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دے. پیاز آنٹی اور ان کے بچوں کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دے. میرے گھر والوں کے بچوں کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. میری خاص کر کے میری جد جن کے سینہ بسینہ اللہ کی وحدانیت, محمد کی رسالت, علی کی ولایت میرے سینے میں آئی اور یہاں سے مجھ سے ہمارے بچوں کے آگے تک, بچوں سے آگے نسلوں تک جائے گی. میرا یہ ہماری امانت ہے, یہ امانت تیری جو ہماری جد نے ہم تک پہنچائی, ہم آگے سے آنے والی نسلوں کو پہنچائیں گے. اس قابل بنانا مولا کہ ہماری آنے والی نسلوں میں حسینی بچے پیدا ہوں جو مولا حسین کے نام امام صاحب الرحمان کے لشکر میں شامل ہو سکے. ہے میرے مولا آپ کو واسطہ اکبر کی جوانی کا, قاسم کی مہندی کا مولا ہر جوان بچی کے نصیب کھول دے اور ان کو اچھے ور ملا دے. مولا نصیب کھول دے. بے شک تو بہتر فیصلے فرمانے والا ہے. میرے مولا علی اکبر کی جوانی کا صدقہ مانگتی ہوں, بی بی سغرا کے ارمانوں کا صدقہ مانگتی ہوں. ہر جوان بچے کو کامیاب کے صدقے میں تجھے واسطہ اکبر کی جوانی کا مولا حسین کو واسطہ دیتی ہوں اس دسترخوان پہ علی اکبر کے اس پہلے دیدار کا کہ جب وہ دنیا میں جو شبیہ پیغمبر اور اس دیدار کا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے, آخری دیدار کا مولا حسین آج کے دن کے صدقے میں التماس سے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے. مولا کوئی بندہ اس وقت خالی جھولی نہ یہاں سے ہوتے. مولا اکبر کی جوانی کا میری مدد فرما دے. قاسم کی مہندی کا صدقہ مانگتی. مولا علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کا بی بی رباب کو واسطہ دیتی ہوں. ہر بے اولاد کو صاحب اولاد کر دو. جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں علی اصغر کے غلام عطا فرما. جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بالی سکینہ کی کنیزیں عطا فرما. اے میرے مولا
بی بی رباب آپ کو واسطہ ہے اس امام کا جس کو آپ کربلا میں چھوڑ کر گئی ہیں، اور پھر آپ کو واسطہ دیتی ہوں اس امام کا جس کے امام کے کہنے پر آپ دھوپ سوٹ کے چھاؤں میں آئی اور آپ نے التماس کی کہ مولا اپنے امام سے، وقت کے امام سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گی میں چھاؤں میں نہ جاؤں گی، اور میرا دوسرا وقت کا امام سے زین العابدین خون کی آنسو رونے والا مولا سجاد کے حکم پہ میں چھاؤں میں جا رہی ہوں مولا، اس سے پہلے کہ میرا قدم چھاؤں میں پڑے میری روح کو قبض کر لو اور آپ یہ دعا قبول مولا، اسی طرح ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کرو، اسی طرح قریب ہو کے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کرو، اگر میری عبادت میں کوئی زیر زبر کی غلطی ہوگی کیونکہ عربی میری زبان نہیں ہے، اس میں زیر زبر مد شد کی غلطی ہوتی ہے وہی پڑھنے کی مولا، یہ میری زبان ہے لیکن تو تمام زمانوں کی زبانوں کو جاننے والا ہے، اس لیے میں اپنی دعائیں زیارت شورا جو بھی دعا سنتی ہے پڑھتی میں اپنی زبان میں پڑھتی ہے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے اکبر کی جوانی کا، قاسم کی مہندی کا، دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا، بے شک تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا، جو لوگ بے روزگار انہیں روزگار عطا کر، خاص کر کے جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتال میں پڑے ہیں، لا علاج ہیں اور بہت پریشان ہیں مولا، ان کو مولا سجاد کی بیماری کے صدقے میں صحت و تندرستی عطا فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو لوگ باہر جانے کے لیے پریشان ہیں ان کے ویزوں کے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں مولا، اسیران شام کے صدقے میں ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو حل فرما دے، جو لوگ اسیر جیلوں میں بند ہیں ملک کے اندر یا ملک کے باہر اور بے جرم اسیر ہیں مولا، انہیں اسیران شام کے صدقے میں ان کو رہائی کی خبر پروانے عطا فرما دے، وہ خوشی خوشی اپنے گھر میں، جو لوگ پردیسوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہیں ان کو خیر و عافیت اپنے گھر والوں سے ملا دے مولا، جو میں نے مانگا وہ بھی عطا کر اور جو میں نہیں مانگ سکی مولا وہ بھی عطا کر، ہے میرے مولا تجھے واسطہ دیتی ہوں میں تیرے محبوب کی محبت کا، تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتی ہوں، محمد کی محبت کا واسطہ، اس پہلے دیدار کا جس دیدار کا محمد کے پہلے دیدار پہ کل عالمین کو خلق کیا، میں نہیں جانتی مولا کہ تیرے کتنے عالم ہے، تیرے جنات کے عالم ہے، تیری ہواؤں کے عالم ہے، فضاؤں کے عالم ہے، کیڑیوں مکوڑوں کے عالم ہے، جنات کے عالم ہے، آسمانوں میں عالم ہے، ستاروں کے عالم ہے، سمندروں میں کتنے سمندروں کے عالم ہے، کتنی مخلوق ہے مولا میں نہیں جانتی، میں تجھے تیری ہر اس مخلوق کا جو اس وقت ذکر الہی میں مشغول ہے تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دیتی ہوں، میری دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا، جس کی نام میرے ذہن میں آ رہے، جس کی شکل میرے ذہن میں آ رہی ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، محمد منال حیدر کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، پیاز آنٹی کے بچوں کو صحت و بسما کو خاص کر کے صحت و تندرستی عطا فرما دے، رضیہ آنٹی کی کمر کا مسئلہ مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اس کے علاوہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا مولا ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دو، آپ کو واسطہ ہے مولا سجاد کی بیماری کا، مولا سجاد کی آنسو کا، مولا اگر میری دعاؤں میں قبولیت کی مہر لگا دو مولا، میرے چھوٹے سے دسترخوان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لو، ہے میرے مولا علی اکبر کے چہروں سے جن کے دل میں جو دعائیں جو منہ سے میں نہیں بول پا رہی ہے، جو لوگ اس وقت مجھ تک پہنچا نہیں پا رہے، لیکن مولا تو جانتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے جو بعد میں بھی اس دعاؤں کو دیکھے یا اس موضوع کو دیکھے تو مولا ان کی دعاؤں کو فاطمہ الزہرا کی چادر کے صدقے میں دعاؤں کو قبولیت کی مہر لگا دے مولا، لوگ دنیا میں بہت پریشان ہے، تویز آگئی کی مصیبتوں میں پھنسے پڑے ہیں مولا، دورہ دجال جا رہا ہے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبولوں میں سید حیدر علی بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کو صحت و تندرستی، نومی بھائی کے والد کی بہت طبیعت خراب تھی، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دو، مزمل بھائی کربلا میں جو مولا غازی عباس کے حرم کے خادم مولا ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں کر سکے، ہماری نیابت میں آپ کو وہاں پہ پرسے پیش کر سکے مولا، ہمارا بے حسابی رزق بے حسابی دعا مولا، مجھے ایک بڑا گھر عطا فرما جہاں میں بڑا سارا دسترخوان لگا سکوں، میری حسرت ہے کہ میں حجرہ سکینہ بناؤں، میری حسرت ہے کہ میں بوتیق زہرا بناؤں، میری حسرت ہے کہ میں زداروں کو زوار بناؤں، اے میرے مولا میری فیس بک ممبرز، میرے یوٹیوب ممبرز، انسٹاگرام ممبرز، ٹک ٹاک کے ممبر جو شیعہ نے حیدر کرا رہا ہے اور دعاؤں کو 12 امام 14 معصومین کے وفادار ہے، خاص کر کے حجت کے وفادار ہے مولا، ان کی دعاؤں پہ قبولیت کی بے حسابی دولت عطا فرما دے مولا، حق حلال کا رزق عطا فرما دے مولا، حق حلال کا رزق عطا فرما دے مولا، عمران کا کاروبار چل دے، احسان بھائی کا کاروبار چل دے، راشد کا کاروبار چل دے، خاص کر کے جو راشد پہ نظر بد لگائی جا رہی ہے میری بہن کو ان کو فنا کر دے مولا، پشتے پاک حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ربا علیشہ شیزہ عبداللہ میری ماں سائرہ بانو عاصم عمران رضوان احسان کی گناہ کبیرہ سیرہ ہے، سائمہ شمسہ کی گناہ کبیرہ سیرہ ہے، چندہ راشد کی گناہ کبیرہ سیرہ معاف ہے، مختارہ بیگم والدہ سعیدہ بیگم کی گناہ کبیرہ سیرہ ہے، قمر عباس کی گناہ کبیرہ سیرہ معاف ہے، کیسر عباس جعفر کی گناہ کبیرہ سیرہ معاف فرما دے، سائمہ قمر عباس کی گناہ کبیرہ سیرہ معاف فرما دے، حرم بطول کے گناہ کبیرہ سیرہ معاف ہے، سلمہ والدہ مختارہ بیگم کے سیدہ گناہ کبیرہ سیرہ، ریبا علیشہ شیزہ عبداللہ انشا مریم جعفر علیزہ عمار علی فرج سائم صاحب محمد منال حیدر، اور جو بچے جن کے نام یاد آ رہے ہیں جن کے نام نہیں یاد آ رہے، بسما کے بچوں کے گناہ کبیرہ سیرہ، سید نواز کی گناہ کبیرہ سیرہ میرے مولا، جن کے نام یاد آ رہے ہیں جن کے نام نہیں یاد آ رہے، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی ہے میرے مولا،
उन सब की दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे मेरे मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा अपने मोहम्मद के सदके मुझसे बेहतरीन करके अता कर। आपको वास्ता है मौला अली अकबर के सेहरों का सदका मांगती हूँ मौला। मेरे घर में कुछ ना लोग बहुत अर्सा हो गया मौला, हमारे घर को से मदद फरमाते, बेशक तू बेहतर मदद फरमाने वाला। तुझे वास्ता है तेरे मोहम्मद का, उनकी आल करके जिनको मैंने दावत पे बुलाया मौला, मेरी छोटी सी दावत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा ले। बेशक तू सबसे ज्यादा बेहतरीन हिसाब रखने वाला है, माफ फरमाने वाला है। मैं मानती हूँ मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ मौला, पर तू सबसे ज्यादा रहमान और रहीम है मौला। तू शैतान से, मैं शैतान से असल में लड़ी मौला, मैं अपने नफ्स से लड़ी मौला। मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, बेशक तू बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। आपको वास्ता है अकबर का मौला। मौला अली असगर के जलते हुए झूले का वास्ता देते, मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दो। हमारे घर में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा कर दो मौला। जिन घरों में लड़ाई झगड़े फसाद है मौला, उनके घरों में प्यार मोहब्बत डाल दो मौला। जो लोग बेजुर्म असीर पाकिस्तान में या गैर मुल्कों में कैद हुए मौला, उनको असीरान शाम के सती में रिहाई की खबर सुना दे मौला। दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी कोई परेशान है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे कोई मर्द है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, क्या समंदरों में जानवर है, हवाओं में परिंदे, जहाँ जहाँ जो कोई परेशान है मौला, हुसैन के सजदा आखिर के सदके में मौला हुसैन के हल में सुरना की सदा के सदके में हमारी मदद को आ जाओ। आपको वास्ता है अकबर की जवानी का, कासिम की मेहंदी का, मेरी दुआओं पे बीबी सुगरा के अरमानों का सदका मांगती हूँ मौला। मुझे बड़ा सारा दस्तरखान लगाने की तौफीक है, मुझे मेरे ही घर में मेरे शोहर के दस्तरखान लगाने की तौफीक अता फरमा। आपको वास्ता है 12 इमाम 14 मसलूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजुम। मौला मैंने जिनके लिए मांगा उनको भी अता कर, जिनके लिए नहीं मांग सकी उनको भी अता कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजुम। ये देखें जनाब मोजा, ये देख लें आप, पूरी कैंडल और एक बूंद भी नहीं बची। इसके बाद भी अगर लोग ये कहें कि हमने नबी पाक को बुलाया और कैंडल में मैंने कोई जादू दिखाया, तो भाई ये जादू आप लोग घर में भी कर सकते हैं। कोई भी कैंडल लो, 2 रकत नमाज पढ़ के नबी पाक को, उनकी आल को दस्तरखान पे बुलाओ और उसके बाद आप ये नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज शुक्राना मोहम्मद आले मोहम्मद का। आप हमारे घर में जो हस्बे तौफीक आपका दस्तरखान है आप वो लगाओ। मैं आपको अपना दस्तरखान भी दिखाती हूँ, कैंडल बुझे तो मैं आपको दस्तरखान दिखाती हूँ कि मैंने बहुत मुनासिब सा छोटा सा दस्तरखान लगाया है। और कोशिश करें कि परफ्यूम से दूर रहें और इतर लगाएंगे। मेरे पास इतर पड़ा हुआ है, मालूते हयाती, आप कोई भी इतर लगा सकते हो। ये देखिए मोमबत्ती बुझ रही है और नीचे जरा सी भी मोम नहीं है, और इतनी बड़ी मोम पड़ी हो, इतनी बड़ी मोमबत्ती हो, और ये देखिए और नीचे मोम का एक बूंद भी नहीं है। ये मोजा आप देख सकते हो अपनी आंखों से, ये मोम बुझ रही है। ये देखें नीचे जरा सी मोम नहीं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं अब आपको अपना दस्तरखान दिखाती हूँ। ये मैं जब भी दस्तरखान लगाती हूँ तो ये मैं चावल लगाती हूँ। ये मैंने अपना खाना आलू गोश्त बनाया, उसके बाद ये चावल उठाती हूँ। इस पे आपको दिखा, इसे उधर रखो जरा। ये देखें, ये मैंने चावलों पे, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको पंजे की दब नजर आएगी। ये अब आप देख लो, चावलों पर भी पंजे का निशान है। और कस्टर्ड बनाया था मैंने, तो जनाब ये एक मौजा है कि मैंने पूरी की, यानी कि असर के टाइम पे ये तकरीबन आपको 1 घंटा लगता है इस इबादत में। जब ये कैंडल बुझने तक आपने मुसलसल कंटिन्यूसली इबादत करनी होती है। 7 रंग का मैंने फल रखा है। मैंने फल वो रखा है जो हमारे घर में खाया जाता है। सेब मुझे पसंद नहीं और इसलिए मैंने सेब मंगवाए भी नहीं। खजूर थी, अब मैं अपना रोजा खोलूंगी तो जियारत आपको एक दफा करवा देती हूँ, उसके बाद मैं रोजा खोलती हूँ। ये जो चावल मैंने आपको दिखाए हैं, ये हर दफा मैं जब भी इबादत करती हूँ तो ये इबादत करती हूँ। जब मेरे से कोई मांगता है या जिनको रिज़्क का मसला हो तो ये चावल, कच्चे चावल आप जरूर रखो। और रखने के बाद 7 दाने अपनी पॉकेट में और अपने खाने वाले चावलों में डाल लो, ताकि आपके घर में रिज़्क की कमी ना हो। दूध चावल इसलिए रखते हैं कि जब हम यासीन पढ़ते हैं 14 बार तो इसके ऊपर पंजे का निशान आता है। कस्टर्ड मुझे पसंद है, इसलिए मैंने नबी पाक को भी दावत में रखा है। ठीक है, फल भी रखा है 7 किस्म का, कि हम लोग अपने घर में फल भी खाते हैं। रही बात ये सिक्के क्या है, तो ये मैंने करबला से लिए थे। ये सिक्के मैं अब आपको दिखा देती हूँ, इसकी आप जियारत करें। ये करबला से मैं लेकर आई हूँ, मौला गाजी अब्बास के हरम के बाहर से मिलते हैं। ये है मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम, ठीक है, हरम का सिक्का है। और ये इसके ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम का बना हुआ है ये, और ये भी मौला गाजी अब्बास का है। ये मौला हुसैन के हरम के सिक्के की आप जियारत करो। ये यासीन पकड़ो जरा इंशाअल्लाह। ये पत्थर है जनाब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, जहाँ पे जालियां ना ऊपर,
نیچے جو ماربل چینج ہوا ہے تو یہ اس کے اوپر مولا حسین لکھا ہے. پانی رکھا ہے بالی سکینہ کا. نمک مجھے ملا تھا مولا رضا کے حرم سے, تو یہ نمک رکھتی ہوں, اس کے ساتھ ابھی میں روزہ کھولوں گی. اور دودھ رکھا ہے میں نے مولا علی اصغر علیہ السلام کا. جب آپ بھی رکھو تو دودھ اور پانی لازمی رکھنا. یہ مجھے ملا تھا مولا علی کے حرم سے جب میں مولا علی کے پاس گئی تھی اربعین پہ. یہ جو قرآن کا قطعہ لکھا ہوا ہے یہ مولا رضا کے ہاتھوں کا لکھی ہوئی قرآن پاک کی وہ پیج ہے, کاپی ہے. انہوں نے مجھے مولا رضا کے حرم پہ انہوں نے تحفہ دیا تھا. اس کے ساتھ یہ ہماری قرآن دازی ہوئی تھی تو یہ کتاب اور یہ ساتھ ملا تھا. ساتھ میں اس کتاب میں ایک سکہ ہے. یہ کالا پتھر مولا رضا علیہ السلام کے باب شفا کا پتھر ہے, صحن کا پتھر ہے. اور یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہو یہ امام صاحب الزمان کی جہاں پہ ہم عریضے پھینکتے ہیں مسجد جمکران میں, اس کنویں کی جگہ پہ جو وہ تعمیر ہو رہا تھا وہاں سے یہ پتھر لے کر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچے پڑا ہوا ہے ماربل سنگ مرمر یہ مولا مسجد جمکران میں جو پتھر لگ رہا تھا یہ وہ والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میرے مولا علی اصغر کا جھولا جو میں ایک تو مولا حسین کے حرم میں چڑھا چکی ہوں اور یہ میں نے آتے ہی کربلا سے واپس دوبارہ بنوایا, تو دوبارہ جاؤں گی تو انشاءاللہ یہ بھی وہاں پہ ہی چڑھاؤں گی. اور یہ مجھے واپس مولا کے پاس لے گا. وہ پیچھے مولا غازی عباس کا پنجہ پڑا ہوا ہے جو مجھے لاہور گامے شاہ سے ملا تھا اور ہم نے ان کو واپس کیا تو پھر وہاں سے کسی بزرگ نے لا کے دوبارہ مجھے ہی پکڑا دیا. میں پھر سمجھ گئی کہ پنجہ میرے پاس ہی رہنا چاہتا ہے. تو یہ تب سے یہ موزہ ہے کہ یہ پنجہ میرے پاس, یہ 2 سال ہو گئے اس پنجے کو. اب میں یہاں پہ ویڈیو کر رہی ہوں بند. آپ سب کے لیے التماس دعا اور آپ لوگ میرے لیے التماس دعا کرو. اگر میرے یہ چھوٹا سا دسترخوان آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل مبین مظہر 555 کو جا کے ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ مجھے اس وقت آپ لوگوں کی وہاں پہ بہت سخت ضرورت ہے. مجھے آپ لوگوں سے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک تھمز اپ اور آپ کے لائک اور سبسکرائب کی ضرورت ہے. جس طرح ہی میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو جو میری ایک حسرت ہے کہ میں نے عزاداروں کو زوار بنانا ہے, تو یوٹیوب سے آنے والے جتنے پیسے ہوں گے پورے سال کے بعد جو نکلیں گے, چاہے 1 زوار کے نکلے 2 زوار کے نکلے, قرآن دازی کروں گی اور آپ لوگوں میں سے ہی کروں گی. اور جس کا نام بی بی پاک دامن میں نکلے گا انشاءاللہ وہ مولا حسین کا زوار بنے گا. یہ میری خواہش ہے, میری چھوٹی سی ایک کاوش ہے جس کی وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل بنایا. میں ایک دفعہ پھر سے کہہ رہی ہوں مبین مظہر 555 کو آپ جا کے سبسکرائب کریں. میں جو ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کرتی ہوں میں وہی ویڈیو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں. اب یہاں پہ مجھے 200 250 300 ایون کہ 1000 بندہ بھی میری ویڈیو کو ویو کرتا ہے. اگر مجھے کوئی 400 بندہ بھی وہاں پہ جا کے سبسکرائب کر دے تو میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور پھر آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی, میری بھی دلی حسرت پوری ہو جائے گی, میں لوگوں کو زوار بنا سکوں گی. میں ندا علی مبین مظہر اپنے چھوٹے سے دسترخوان کے ساتھ نبی پاک کا جو میں نے لگایا ہے, پیچھے میری ساری فیملی بیٹھی ہے اس لیے میں پیچھے کیمرہ نہیں کروں گی, اور پیچھے ہم سب نے مل کے دعا مانگی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ مجھے بھائی بغیر وضو کے آ کے بیٹھا تھا تو آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ 3 قطرے آ گئے تھے نیچے. تو جب میری نظر پڑی تو میں نے فوراً پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بغیر وضو کے بیٹھا ہے. تو دسترخوان پہ اگر آپ یہ موزہ دیکھنا چاہتے تو بغیر وضو کے کوئی نہ بیٹھے, ٹھیک ہے. اور جو ایک عبادت کار ہے, جس طرح میں عبادت کر رہی تھی, نماز پڑھ رہی تھی اور موزہ میں نے پڑھا, جو باقی پیچھے بیٹھے ہیں وہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرتے رہے. میں ندا علی مبین مظہر, مولا وارث مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی بہن, آپ کی آپی. اللہ حافظ.